السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بادشاہ اور قیدی کا قصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے یوٹیوب پر جا کر پیغام رضا بیاڈگی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا، اپنا آرڈر سنایا کہ اس قیدی کو، اس ملزم کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر پیادے اسے قتل گاہ کی طرف لے چلے تو ملزم نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے موت کا سزا سنا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اور چونکہ اس شخص کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی اس لیے اس کے دل سے بادشاہ کا ڈر، بادشاہ کا خوف، بادشاہ کے ناراض ہونے، بادشاہ کے بیزار ہونے کا ڈر اس کے دل سے نکل چکا تھا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ کا یہ جو وزیر تھا بڑا نیک دل تھا، اس نے سوچا اگر سچ سچ بتا دوں کہ ملزم آپ کو گالی دے رہا ہے، ملزم آپ کو برا برا کہہ رہا ہے تو بادشاہ غصے میں آ جائے گا اور غصے سے دیوانہ ہو کر قتل سے پہلے اس ملزم کو اور عذاب میں اور مزید تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ جناب، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، غلطی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو، اس ملزم کو جسے قتل کی سزا سنائی جا چکی تھی، آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا اور ایک دوسرا وزیر تھا، پہلے وزیر کا مخالف اور تنگ دل تھا۔ وہ خیر خواہی جتانے کے انداز میں بولا کہ یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکہ دے اور سچ کے سوا زبان پر لائے۔ بادشاہ سے وہ دوسرا وزیر کہنے لگا کہ سچ بات یہ ہے کہ یہ قیدی بادشاہ کی شان میں، حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ غصہ ضبط کرنے اور بھلائی پیش آنے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ وزیر کی یہ بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد پر بغض، کینے ہیں، تیرے اس بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی۔ یاد رکھ، اس سچ سے جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے برائی کا خاتمہ ہو جائے، فساد کا خاتمہ ہو جائے۔ حاسد وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے قیدی کو آزادی دینے کا فیصلہ بحال رکھا، جاری رکھا، اور اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے وزیر کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ وزیروں کا فرض ہے کہ وہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالیں جس سے کوئی بھلائی نہ ہو۔ اس نے مزید کہا کہ یہ دنیاوی زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کا انجام ایک دن موت ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص کی روح تخت پر قبض ہو یا فرش پر۔ بادشاہ کو بھی اپنی تخت پر ایک دن مرنا ہے اور ایک عام انسان، غریب انسان کو بھی زمین پر ایک دن مرنا ہے۔ مرنا آخر سب کو ایک دن ہے، لیکن دنیا میں اپنی زبان سے فساد نہ پھیلائیں، اپنی زبان کی وجہ سے کسی کو مشکل میں نہ ڈالیں، اپنی زبان کے فیر کی وجہ سے کسی انسان کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، ہم زبان کی فرق کی وجہ سے، ہم باتوں کی فرق کی وجہ سے ایک انسان کے بارے میں دوسرے انسان کے دل میں کینہ بھر دیتے ہیں، نفرتیں بھر دیتے ہیں، دشمنی دو انسان کے بیچ میں اپنی زبان کے فیر کی وجہ سے ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ انسان جو اپنی زبان کے فیر کی وجہ سے، جو اپنی زبان کے چرب زبانی اور جھوٹ بیانی کی وجہ سے دو انسان کے اندر دشمنی پھیلا دیتا ہے، دو انسان کے اندر نفرتیں پھیلا دیتا ہے، ایک انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، پھر ہم نے قبر میں، ہم نے میدان محشر میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہماری زبان کو ہمیشہ ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن سے قوم کا، مخلوق خدا کا دل آزاری ہو، اللہ کی نافرمانی ہو۔ اللہ ہماری زبان کو سلامت رکھے۔